محدث دہلوی، سنی اور 12 ربیع الاول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بر صغیر میں دینی علوم کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے 3 عالی مرتبت بیٹے بھی علم و فضل میں اعلیٰ مقام کے حامل ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام قطب الدین احمد ابن عبد الرحیم ہے۔ آپ کا زمانہ حیات 1703 عیسوی سے 1762 عیسوی رہا۔ آپ نے قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا۔ آپ کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کیا تھا۔ پھر دوسرے بیٹوں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کا کام کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تینوں بیٹوں کو محدث دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی علماء کرام ان کی تحریروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اہل سنت کے 2 بڑے طبقات، دیوبندی اور بریلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زمانے اور علاقے کے بہت کم فرق کے باوجود ان دونوں طبقات میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے بھائیوں میں سے آخر میں انتقال ہوئے، ان کا انتقال 1824 عیسوی میں ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں عمل میں آیا، یعنی شاہ صاحب کے انتقال کے تقریباً 42 سال میں، اور دارالعلوم بریلوی 1904 میں قائم ہوا۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے تقریباً 80 سال بعد ان کی تعلیمات کو ماننے کے جو دعوے دار تھے، ان میں اتنا بڑا فرق آ گیا تھا کہ مزید 80-90 سال گزرنے کے بعد مشرق اور مغرب کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ قیام پاکستان 14 اگست 1947 کے بعد پہلا 12 ربیع الاول اسی سال 26 نومبر 1947 کو منایا گیا۔ 12 ربیع الاول منانے کا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان بننے سے پہلے سے جاری تھا، اور قیام پاکستان کے بعد بھی سرکاری اور عوامی سطح پر جاری ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اہل سنت کے یہ دونوں طبقات، یعنی بریلوی اور دیوبندی، 12 ربیع الاول پر اتنے زیادہ اختلافات کا شکار کیسے ہو چکے ہیں؟ یہ یکساں موقف پر کیوں نہیں آ سکتے؟ بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختلافات میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ آپ دونوں طبقات سے گزارش ہے کہ گفت و شنید سے اس فرق کو دور فرمائیں اور ایک موقف پر آنے کے لیے کام کریں۔ اہل سنت کی بکھری ہوئی قوت کو یکجا کریں، یہ موجودہ اور آنے والے وقت کا سخت تقاضا ہے، ورنہ علامہ اقبال کے بقول تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔